بھیونڈی عزاداری لائیو ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے سبسکرائب کریں بھیونڈی عزاداری لائیو چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لجمیع شہداء کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ بسم اللہ الرحمن ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية النقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا حسین سبت من الاسباط لعن اللہ قاتلا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور واجب الاحترام سامعین کرام علماء اعلام، اپنے معروضات کو شروع کرنے سے پہلے اس حدیث کے وضاحت سے پہلے چاہتا ہوں کہ اشعار کے ذریعے سے چند اشعار میں حسین و منی کی وضاحت ہو جائے تو میرے لیے یہ تمہید کا کام کرے گا یہ چند اشعار، لہذا آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین، اور گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، گلا کٹا کے شریعت بچا رہے ہیں حسین، اور سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، سجائے بیٹھے ہیں ہم بھی غریب خانے کو، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، خبر ملی ہے کہ تشریف لا رہے ہیں حسین، اور صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر رضا خانہ، صدا یہ دیتا ہے دنیا کا ہر رضا خانہ، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، جو کوئی حر ہو تو آئے بلا رہے ہیں حسین، اور کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، کرے گا خانہ کعبہ بھی اس زمین کو سلام، یہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین، یہاں پہ اپنا مصلی بچھا رہے ہیں حسین، اور تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، تبسم علی اصغر کو غور سے دیکھو، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، یزید ہار گیا مسکرا رہے ہیں حسین، اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یزید
تخت پہ بیٹھا ہے پھر بھی کانپتا ہے، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، یہ سن لیا ہے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین، اور فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے کہ فرشتے آ کے جھلاتے تھے ان کا گہوارہ۔ یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین، یہ کون ہے جسے جھولا جھلا رہے ہیں حسین۔ اور آخری شعر، وہ تیری جان بچائیں گے اپنی جان دے کر، وہ تیری جان بچائیں گے اپنی جان دے کر، خدا کے دین نہ گھبرا وہ آ رہے ہیں حسین، خدا کے دین نہ گھبرا وہ آ رہے ہیں حسین۔ حسین و منی کا مطلب بتا رہے ہیں حسین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی یہ حدیث مبارکہ مسلسل سینکڑوں دفعہ کی سنی ہوئی ہے، لیکن چونکہ یہ حدیث صرف حسین و منی ہی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کی جو کنٹینیو حدیث ہے وہ میں آپ کے سامنے ان 3 دن کے مجلس کے اس میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا، جس میں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ حسین و منی و انا من حسین۔ اچھا، من حسین بھی ہے اور من الحسین بھی ہے۔ کبھی سوچیں جو ہے بہرحال بچوں کی زبان پہ زبازد ہے یہ حدیث کی، مولانا اتنا بڑا رکھ کے اور حدیث غلط پڑھ رہے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ حسین و منی وانا من الحسین بھی آیا ہے اور من حسین بھی آیا ہے، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، کلیئر ہے، واضح ہے کہ حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، رسول سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پیغمبر کی بیٹی ہیں بی بی سیدہ اور ان کے بیٹے ہیں امام حسین علیہ السلام۔ ظاہر سی بات ہے، نانا نواسے سے، نواسا نانا سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں، حسین تو مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عزیزو، یہ مطلب اس وقت تک کبھی سمجھ میں دنیا انسانیت کو نہ آتا، عالم انسانیت کو نہ آتا اگر امام حسین علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں اپنی عظیم شہادت کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں نہ پیش کیا ہوتا۔ اس وقت سے آج تک رہتی دنیا تک کے لیے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کا یہ مفہوم لوگوں کے سامنے اجاگر ہو گیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینا، یاد رکھو اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو میرے حسین کو دوست رکھتا ہے، وابغض اللہ من ابغض حسینا، اور اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اللہ اس سے نفرت رکھتا ہے جو میرے حسین سے بغض اور نفرت رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد ہوا حسین سبتم من الاسباط، اور یاد رکھو کہ حسین نواسوں میں سے ایک نواسا ہے یا فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے، دونوں ترجمہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے حدیث یہیں پہ نہیں روکی، اس کے بعد پیغمبر نے سن 61 ہجری کو یاد کیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لعن اللہ من قاتلہ، اللہ اس حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجے۔ تو عزیزوں اور دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے یہاں پہ فرمایا کہ حسین و منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا۔ میں نے آپ کے سامنے جو معروف ترجمہ ہے وہ کیا ہے، لیکن علماء نے اس کا دوسرے طریقے سے 2 ترجمے کیے ہیں، ایک تو جملہ خبریہ کا ہے اور ایک جملہ انشائیہ کا ہے۔ جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا ہوا بھائی مجلس شروع ہوئی نہیں ہوئی، تو آپ خبر دیتے ہیں ہاں بھائی شروع ہو گئی، مولانا ممبر پہ تشریف فرما ہے، مجلس شروع ہو چکی ہے، یہ ہو گئی جملہ خبریہ۔ یہاں پہ بھی جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو دوست رکھتا ہے جو میرے حسین کو دوست رکھتا ہے، لیکن ایک دوسرا معنی اور مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ اور دعائیہ ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ اپنے بیٹے حسین کے لیے، اپنے نواسے حسین کے لیے کہہ رہے ہیں احب اللہ من احب حسینا، پروردگارا تو اس کو دوست رکھ جو میرے حسین کو دوست رکھے، اور تو اس سے دشمنی رکھ جو میرے حسین سے دشمنی رکھے۔ سمجھ میں آیا کچھ؟ پیغمبر بتانا یہ چاہ رہے ہیں، یاد رکھو یہ میرا وہی لب و لہجہ ہے جو میں نے اس کے بابا علی کے لیے غدیر میں کہا تھا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، اللہم والے من والا وعاد من عادا، پروردگارا تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، پروردگارا تو اس کو دشمنی رکھ تو جو علی سے دشمنی رکھے۔ یہی لب و لہجہ یہاں پہ بھی ہے، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو میرے حسین کو دوست رکھے، اور تو اس
کو دشمنی رکھ جو حسین سے دشمنی رکھے۔ اب عزیزو ہماری آپ کی دعا ہو تو ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، لیکن پیغمبر دعا کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے اللہ اپنی بارگاہ میں اسے قبول نہ فرمائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ احب اللہ من احب حسینہ، یعنی پروردگارہ تو اس کو دوست رکھ۔ عزیزو یہ حدیث کی روشنی میں وہ حبیب خدا جو حبیب کبریا کہلاتے ہیں، ہم آپ اس کی نظر میں محبوب بن جا رہے ہیں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہمیں آپ کو کتنا بڑا شرف دیا ہے کہ اللہ کے حبیب رسول اللہ ہیں اور ہم ان کے حبیب بن جا رہے ہیں امام حسین کی محبت میں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ حدیث معمولی حدیث نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حسین صبتم من الاسباط، اور میرا یہ حسین میرے فرزندوں میں سے ایک فرزند ہے، میرے نواسوں میں سے ایک نواسہ ہے۔ یہ تو اور دوسری حدیثوں میں جہاں پہ اکثر حدیثیں امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یعنی مشترک طور پہ یعنی دونوں کے ذکر کے حوالے سے پیغمبر نے مختلف مقامات پہ بیان فرمائی، لیکن اس مقام پہ صرف اور صرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا تاکہ لوگوں کے سامنے اجاگر کریں کہ امام حسین کی شخصیت کیا ہے، امام حسین کی عظمت کیا ہے، منزلت کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا لعن اللہ من قاتلہ، اللہ تو ان کے قاتلوں پر لعنت کر۔ عزیزو ہمیں اور آپ کو یہ حدیث کیا سمجھانا چاہ رہی ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس حدیث میں پیغمبر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو کبھی بھی کوئی بھی انسان صرف میرے حسین سے محبت رکھ کر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے قاتلوں پر وہ لعنت نہ بھیجتا رہے اور میری سنت کو ادا نہ کرتا رہے۔ اب آپ سمجھے دنیا ہمارے اوپر اعتراض کرتی ہے جب محرم شروع ہوتا ہے یہ شیعوں نے حسین کو مارا ہے، شیعہ ہی قتل کرتے ہیں، ہم بس تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں چلیے ہم نے مارا ہے، ہم ہی ان کے اوپر گریا کرتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں جب آپ نے نہیں مارا ہے اور آپ کی روایت ہے، یہ سنن ترمذی کی روایت ہے، صحیح ستہ کی جو کتاب ہے اس میں یہ آپ نے نقل کیا ہے، شارح بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، تو اب آپ دیکھیں جب آپ نے اس حدیث کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، تو آپ اگر واقعاً امام حسین کو نہیں ماننے والے ہیں، نہیں مارنے والے ہیں، اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں تو سنت پیغمبر کی روشنی میں آپ تو کم سے کم ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کر سنت پیغمبر کو ادا کر لیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ بھئی ہم سے دنیا یہی اعتراض کرتی ہے نا کہ شیعوں نے مارا ہے، شیعی رو بھی رہے ہیں۔ عجیب منطق ہے، عجیب لاجک ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اعتراض کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے، یعنی اسی لیے ائمہ اطہار کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو احمق اور بیوقوف بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یعنی کہتے ہیں اعتراض بھی کرے، کوئی سوال کرے ڈھنگ کا کرے، اعتراض کرے تو بجا ہو، ذرا ڈھنگ کا ہو، تو انسان کی سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں واقعاً یہ اعتراض بجا ہے اور درست ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی حدیث ہو اس کا ایک شان بیان ہوتا ہے، جس طریقے سے کوئی آیت ہوتی ہے قرآن کی تو اس کا شان نزول ہوتا ہے۔ اب اس روایت کا شان بیان بھی آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ پیش کر دوں۔ مرہ ابن یعلا راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری پیغمبر کے ساتھ ایک جگہ پہ دعوت ہوئی، ہم کہیں مدعو تھے اور ساتھ میں جا رہے تھے، دیکھا کچھ بچے کھیل رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا چہیتا بیٹا اور نواسہ حسین بھی ساتھ ساتھ کھیل رہا ہے۔ اب جیسے ہی رسول اللہ نے اپنے حسین کو بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا، وہیں پہ ٹھہر گئے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہوئے
کبھی اس طرف جاتے ہیں کبھی اس طرف جاتے ہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں فتفق الصبی مر من ہؤلاء و مر من ہؤلاء، بچہ کبھی اس طرف بھاگتا ہے، بچہ کبھی اس طرف جاتا ہے، یعنی حسین کبھی اس طرف جا رہے ہیں کبھی اس طرف جا رہے ہیں۔ اب جس طرف امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں اس طرف امام رسول خدا چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں ایک مرتبہ جب رسول اللہ نے اپنے نواسے کو لیا، بغل میں اٹھایا اور اس کے بعد اپنے لبھائے مبارک کو امام حسین کے لبھائے مبارک پہ رکھ کے کہا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا حسین صرتم من الاسباط لعن اللہ من قاتلا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے بیک گراؤنڈ اور پس منظر اس حدیث کا کہ پیغمبر کہیں دعوت میں جا رہے تھے، اس وقت جب امام حسین کے کھیل کو دیکھا تو اس وقت یہ حدیث، یہ مکمل حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس موقع پہ ارشاد فرمائی۔ اور یہی نہیں عزیزو، آج 4 محرم ہے ظاہراً، اور 4 محرم کو جناب حبیب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ اسی مناسبت سے کہ جو امام حسین کو دوست رکھتا ہے، ظاہر حبیب سے بڑھ کے کون دوست ہوگا، حبیب سے بڑھ کے کون زیادہ امام حسین کو چاہنے والا ہوگا۔ روایت بتاتی ہے کہ جناب حبیب امام حسین سے بے پناہ محبت کرتے تھے، بہت ٹوٹ کر چاہتے تھے، بہت شدید محبت کرتے تھے۔ اور یہ واقعہ جو ہے وہ ان کی جوانی کا ہے، تقریباً 20 سال کا کہ کڑیل جوان تھے جناب حبیب۔ اور اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنی ایج بڑھتی تھی، جتنی عمر بڑھتی جاتی تھی، اتنی زیادہ ان کی معرفت اور محبت میں اضافہ ہوتا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے بابا مظاہر سے رہا نہیں گیا اور کہا بیٹا یہ کیا بات ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو، حسین سے اتنی شدید محبت کرتے ہو؟ تو جواب سنیے گا جناب حبیب کا معرفت بھرا جملہ۔ جناب حبیب نے کہا کہ بابا میں جب حسین کو دیکھتا ہوں، اپنے دوست حسین کو دیکھتا ہوں تو میں ان کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہوں، اور مجھے ان کی محبت میں بس یہ ہوتا ہے کہ بس میں صرف ان کے چاروں طرف طواف میں مشغول رہوں، اور اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اور اگر آپ نے مجھ سے آج اس بات کی خواہش ظاہر کی ہے حبیب تم یہ اتنی زیادہ شدید محبت کر کے حبیب سے کرنا کیا چاہتے ہو، وہ حسین سے کیا محبت کر کے اس بات کا اظہار کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک مرتبہ جناب حبیب نے کہا بابا میں کچھ نہیں چاہتا، بس صرف آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک درخواست ہے کہ آپ میرے دوست کی گھر پہ دعوت کر دیں۔ بس جیسے ہی یہ سنا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بابا علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب مظاہر نے صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر، کہا میں جا کے کوئی بات نہیں، یہ کوئی بہت بڑی فرمائش نہیں ہے، میں جا کے بات کرتا ہوں ان کے بابا سے جو ہے۔ چنانچہ گئے اور ایک دن دعوت کے لیے معین کیا اور کہا آپ آئیے گا تو اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لے کے آئیے گا، بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اور چنانچہ طے ہو گیا، تمام ہو گیا۔ اب جس دن آنا ہے، اب جب یہ وقت قریب ہوتا جا رہا ہے، جیسے جیسے حبیب زوجہ حبیب گھر کے کھانے پینے کے انتظام میں مشغول ہیں، اور یہ جو حسین کا چہیتا ہے جو کہتا ہے کہ میں جب حسین کو دیکھتا ہوں تو میرے اوپر ایک دیوانگی سی چھا جاتی ہے۔ اچھا یہ بات سن لیں آپ حضرات کہ آپ جب جائیں گے خاص طور سے عرب کنٹری میں جہاں مولا کے چاہنے والے ہیں، وہاں ان کی گاڑیوں کے شیشوں کے پیچھے لکھا ہوتا انا مجنون الحسین، لقد اجننی الحسین، مجھے حسین نے دیوانہ بنا دیا ہے، میں حسین کا مجنون ہوں۔ یا ایران میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ ایک شعر لکھا ہوتا ہے این حسین کیس کی عالم ہمیں دیوانے اوس، آخر یہ حسین کی کون سی ایسی ذات ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جس کی تمام دنیا دیوانہ ہے؟ یہ ایسا نہیں صرف حبیب دیوانہ وار پھر رہے ہیں، نہیں پوری دنیا جناب حبیب جناب امام حسین کی دیوانہ ہے، اور صرف حبیب ہی دیوانہ نہیں ہے۔ با عزیزو روایت بتا
بتاتی ہے کہ جیسے ہی وقت قریب ہوا جناب حبیب مچلتے جا رہے ہیں، تڑپتے جا رہے ہیں، شوق انتظار میں چھت پہ چڑھ گئے، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب آ رہے ہوں، تب آ رہے ہوں، لیکن عزیزو جیسے ہی قریب دیکھا اب جناب حبیب، روایت بتاتی ہے کہ جناب حبیب شوق انتظار میں، شوق محبت میں چھت سے گر پڑے، اور چھت سے گر پڑے، ان کی جان جسم سے مفارقت کر گئی، جسم سے روح نکل گئی۔ بس عزیزو روایت بتاتی ہے جیسے ہی جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی آئے جناب حبیب کے گھر، اور اس کے بعد دسترخوان چنا گیا، دسترخوان لگانے کے بعد نوبت یہ آئی کہ اب ہاتھ دھلایا جائے، تو اس وقت مولا علی نے کہا اے مظاہر مجھے حبیب نہیں نظر آ رہے ہیں، آپ کے بیٹے حبیب، یعنی جن کی محبت میں، جس نے میرے بیٹے کی محبت میں مجھے بھی بلایا ہے، میرے بیٹے کی بھی دعوت کی، آخر وہ کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ جناب مظاہر نے کہا بات بنانی چاہیے، کہا کہ وہ گھر کے دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، وہ گھر میں کچھ کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بات بنانے میں کہاں بننے والی ہے، ادھر سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اصرار ہے کہ نہیں، میرے بچپن کے دوست حبیب کو بلایا جائے، ساتھ میں مل کے کھانا کھائیں گے۔ اب مولا علی نے کہا حبیب سچ مولا علی نے کہا کہ اے مظاہر سچ سچ بتاؤ کہ حبیب کہاں ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے مولا علی تھے، علم امامت سے واقف تھے، بہرحال جب بات زیادہ بڑھی تو پھر انہوں نے سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، اور میں نے ان کے جسم کو لے جا کے پیچھے والے کمرے میں لے جا کے رکھ دیا ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی یہ سنا، اور اس روایت میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب بات آئی ہاتھ دھلانے کی تو اس وقت مولا علی کا ہاتھ تو جناب مظاہر نے دھلایا، اور اب بات آئی کہ امام حسین کا ہاتھ دھلایا جائے تو کہا کہ یہ خلاف ادب ہے کہ آپ اتنے بڑے ہو کر، جناب حبیب کے والد ہو کر، آپ میرے بیٹے حسین کا ہاتھ دھلائیں، نہیں، بیٹے کا ہاتھ آپ کا بیٹا ہی دھلائے گا۔ بس اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک مرتبہ مولا علی نے کہا کہ بیٹا جانتے ہو یہ تمہاری محبت میں اس جوان کو موت آئی ہے، اب تم اس سلسلے میں کیا چارے تدبیر کر سکتے ہو؟ تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بابا فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں ابھی بارگاہ الہی میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اور اس جوان کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ لوگ آمین کہیے گا۔ چنانچہ روایت بتاتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا کی، پروردگارا اس جوان کو میری محبت میں اس کی جان گئی ہے، تو میری محبت کے صدقے میں اس کو دوبارہ حیات دے دے۔ ابھی یہ کہنا تھا، اور ادھر سے جناب رسول اللہ کے وسیع برحق نے مولا علی نے آمین کہی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی، اور اس کے بعد آمین کہتے ہی جناب حبیب کی جان میں جان آ گئی، اور اس کے بعد دسترخوان پہ آ کر حاضر ہو گئے۔ اور اس کے بعد عزیزو جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دعا کی تو اس وقت مولا علی نے کہا اے حسین، اے حبیب، یاد رکھو آج کے بعد سے، شہادت حسین کے بعد جو بھی زائر ہوگا اس کا تم پہلے اپنے یہاں نام درج کرو گے، اس کا نام لکھو گے، پھر وہ زائر حسین بنے گا۔ یہی وجہ ہے آج جب بھی تمام عرب آتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرنے کے لیے تو پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو شرف بخشا ہے، سب سے پہلے برآمدے میں جناب حبیب کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں حبیب میرا بھی نام زائرین حسین میں لکھ دو۔ اے خدا ان سارے سامعین کو بھی آج جناب حبیب کے دفتر میں زائر حسین کی فہرست میں شامل فرما لے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو جو بھی ظاہر ہوتا ہے مولا علی نے وعدہ کیا ہے، مولا علی نے وعدہ کیا ہے کہ آج کے بعد سے، اس واقعے کے بعد سے، اس کے صلے میں جناب حبیب کو وہ رتبہ عطا کیا گیا کہ کوئی بھی زائر حسینی نہیں آئے گا مگر یہ کہ پہلے وہاں پہ رجسٹر میں، دفتر میں ان کا نام جناب حبیب نوٹ کریں گے، لکھیں گے۔ اور عزیزو صرف یہی نہیں، جناب حبیب کے بہت سے فضائل ہیں جو معمولاً نہیں پڑھے جاتے۔ ہم آپ سوچتے ہیں صرف ہمارے تیسرے امام کے صحابی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ خود ابن حجر مکی کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں 24 سال تک جناب حبیب رہے، اور
میدان کربلا میں 75 یا 80 سال کی ایج رہی. اور صرف یہی نہیں، رسول اللہ کے صرف صحابی خاص نہیں تھے بلکہ مولا علی کے بھی اصحاب خاص اور اصحاب راز میں شمار کیے جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم منایا، علم بلایا، یعنی خوابوں کا علم، آئندہ حادثات کا علم، اور اسی طریقے سے پیشن گوئیوں کا علم اللہ تعالیٰ نے مولا علی کے ذریعے سے انہیں عطا فرمایا تھا. اور صرف یہی نہیں عزیزو، روایتوں نے بتایا کہ خود جب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلح کا مسئلہ آیا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی ربط مصائب والی ہے یا فضائل والی صلوات ہے؟ اگر فضائل والی صلوات ہے تو ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اصحاب رسول خدا، اصحاب علی، اصحاب امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلح کے موقع پر سر فہرست آپ بھی پیش تھے، نمایاں شخصیتوں میں تھے. اور صرف یہی نہیں، اور جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لشکر ترتیب دیا ہے تو اس وقت میمنے پہ جناب زہیر یعنی رائٹ ہینڈ کے لشکر کو سردار لشکر جناب زہیر کو بنایا، اور میسرہ یعنی لیفٹ سائڈ پہ جناب حبیب کو سردار لشکر بنایا، اور قلب لشکر میں مولا عباس کو رکھا. اور عزیزو صرف یہی نہیں، اتنے زیادہ محبت میں نے کہا غرق تھے مولا علی کے، مولا حسین کے جناب حبیب کہ روایت بتاتی ہے جب آپ نے رجز پڑھا ہے تو اس وقت آپ نے اپنے رجز میں ایک رجز یہ بھی پڑھا ہے، سب سے لمبا رجز دیکھا جائے تو جناب حبیب کا ہے. تو جناب حبیب نے کہا دشمنوں سے مخاطب ہو کے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں 75 سال کا یا 80 سال کا بوڑھا ہوں، لیکن میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنے آقا حسین کے چہرے کی زیارت کی ہے. اب میں بوڑھا نہیں رہا ہوں بلکہ میں جوان ہو گیا ہوں، میں چارج ہو کے آیا ہوں. لہٰذا عزیزوں اور دوستوں یہی وجہ ہے، ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ جزائری صاحب، جانتے ہوں گے ظفر بھائی بھی یقینی 100%، وہ تقریباً 90 سال کی ایج میں انتقال ہوا اور 35 سال تک نجف میں رہے، اسی طریقے سے تقریباً قم میں رہے، اور بالکل لاغر نحیف ہو چکے تھے. لیکن جب ممبر رسول پہ بیٹھتے تھے تو اپنے دوستوں سے، اپنے خادموں سے کہتے تھے مجھے چھوڑ دو، مجھے خود ممبر رسول پہ چڑھنے دو، اس لیے کہ میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کو علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کو حبیب ابن مظاہر کہا جا رہا ہے، ارے میں اس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے. ارے جس کی محبت میں حبیب اپنے کو جوان کہہ رہے ہیں تو کیا میں ان کی تعصیب میں خود کو جوان نہیں کہہ سکتا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو وہ کہتے تھے مجھے بوڑھا نہ کہو، میں حبیب کا پیروکار ہوں، رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی. اور صرف یہی نہیں عزیزو، بلکہ روایتوں نے یہاں تک بتایا کہ جب 2 محرم کی تاریخ آئی تو آپ کی عظمت اور شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے روایتوں نے، مقاتل نے بتایا کہ دیکھیے تقریباً 12,000 یا اس سے زیادہ بھی روایتوں نے بتایا کہ خطوط امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، یعنی 12,000 کی ڈیمانڈ پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا میں آئے. لیکن 12,000 خطوط ایک طرف، 12,000 لوگوں کی چاہت ایک طرف، اور حبیب کی تنہا شخصیت ایک طرف، جن کے سلسلے میں خود رسول اللہ کے اس نواسے نے اس بات کو محسوس کیا اور آپ کی نواسی بی بی زینب نے اس بات کو محسوس کیا. روایت بتاتی ہے کہ 2 محرم کو شہزادی اور امام حسین دونوں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے بھیا آج ہم دیکھ رہے ہیں 2 محرم ہو گئی ہے، کبھی ہر کا لشکر چلا آ رہا ہے، کبھی دیکھ رہی ہوں کہ شمرا اپنا لشکر لیے چلا آ رہا ہے، کبھی دیکھ رہی ہوں عمر سعد اپنا لشکر لیے چلا آ رہا ہے. کیا اس بھری کائنات میں آپ کا
کا بھیا کوئی چاہنے والا نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ اے شہزادی آپ نہ گھبرائے، ارے میرے بچپن کا ایک دوست ہے جسے حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں۔ قلم اور کاغذ اٹھایا اور اس کے بعد اس پہ لکھا من الحسین الغریب الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر الاسدی، اور دوسری روایت پہ ہے من ابن الزہرا۔ ارے یہ خط ہے فرزند زہرا کی طرف سے مظاہر حبیب ابن مظاہر اسدی کی طرف۔ اور اس کے بعد عزیز و غضب کیا، مولا نے عجیب جملہ لکھا۔ اس کے بعد مولا نے لکھا انت تعلم قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب ارے تمہیں پتا ہے میری کیا قرابت ہے رسول اللہ سے، میری کیا نسبت ہے رسول اللہ سے۔ انت عارف بنا من غیرک، ارے تم دوسروں کی بنسبت مجھے زیادہ جانتے ہو۔ اے حبیب یاد رکھو جب تم یہاں آنا تو اپنی جان نثار کرنے میں بخل نہ کرنا، آزادارو۔ اس کے بعد امام نے آخری جملہ لکھا اے حبیب ارے جب آؤ گے میرے اوپر جان نثار کرو گے تو میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول خدا سے اس چیز کا بدلہ دلواؤں گا، اجرکم اللہ۔ آزادارو اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ جیسے حبیب کو یہ خط لکھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا بھیا خط لکھ دیا، ذرا ایک مرتبہ مضمون پڑھ کے سنا دو۔ جیسے ہی مضمون خط پڑھا، ایک مرتبہ شہزادی نے کہا بھیا ارے میری طرف سے بھی ایک جملے کا اضافہ کر دو، الاجا اگر اپنے بچپن کے دوست کی مدد کرنے کے لیے آنا ہے تو آنے میں جلدی کرنا، تاخیر نہ کرنا، اجرکم اللہ۔ قاصد نے خط لکھیا اور اس کے بعد روایت بتاتی ہے کہ جناب حبیب بازار کوفہ میں مہدی اور خزاں خریدنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہاں پہ جا کے جناب مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی اور سلام دعا کے بعد کہا اے حبیب اے مسلم میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، آج بازار کوفہ میں تلواروں پہ سیکلیں ہو رہی ہیں اور لوگوں کی زنجیروں کی، تلواروں کی اور چھریوں کی آوازیں آ رہی ہیں، لوگ سائیکل کر رہے ہیں، اپنی چھری تیز کر رہے ہیں، اپنی تلوار تیز کر رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ مسلم تڑپ گئے کہ ارے حبیب تم اتنے غافل ہو، ارے تمہیں نہیں پتا، ارے پوری دنیا میں ہمارے اور آپ کے مولا حسین ابن علی کے قتل کی تیاریاں ہو رہی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا حبیب نے خضاب کو زمین پہ پھینکا اور اس کے بعد روایت بتاتی ہے حبیب مضطرب ہو کر، بے چین ہو کر، پریشان ہو کر گھر پہ پہنچے۔ گھر پہ جیسے ہی پہنچے دوپہر کا وقت تھا، زوجہ نے دوپہر کا کھانا چنا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ کسی نے دق الباب کیا، من الباب، کون ہے جو دروازے پہ آنا چاہ رہا ہے؟ کہا انا برید الحسین، ارے میں حسین کا قاصد ہوں، میں حسین کا ایلچی ہوں، خط لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی حسین کا نام لیا ایک دم فوراً جناب حبیب تڑپ گئے، خط لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، کچھ دیر تک روتے رہے اور اس کے بعد کہنے لگے ہائے رے غربت حسین، ارے میرا حسین اتنا غریب الوطن ہو گیا کہ آج مجھے اپنی مدد کے لیے میدان کربلا میں بلا رہا ہے، اجرکم اللہ۔ آزادارو روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب حبیب پہنچے ہیں گھر پہ تو اس وقت بی بی نے ایک مرتبہ کہا کہ اے حبیب کیا ہوا، کس کا خط آیا ہے؟ کہا فرزند زہرا کا خط آیا۔ کیا لکھا ہے؟ کہا ارے مجھے اپنی نصرت کے لیے بلایا۔ تو کیا ارادہ ہے؟ کہا ارے میں یہ سوچتا ہوں اگر میں اس ضعیفی کے عالم میں چلا گیا اور دنیا سے چلا گیا تو میں سوچتا ہوں کہ تم بیوہ ہو جاؤ گی، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ میں یہ سننا تھا۔ زوجہ مومنہ تڑپ گئی، اس مومن کی جناب حبیب کی زوجہ تڑپ گئی اور کہا اے حبیب ارے تمہیں غیرت نہیں آتی، فرزند زہرا تمہیں اپنی مدد کے لیے بلائے اور تم جانے سے آگے پیچھے ہو اور پسو پیش ہو، اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے جناب حبیب کی زوجہ نے کہا ایسا ہے کہ تم میری رضا لے لو، اپنے سر پہ ڈال لو اور اپنی تلوار مجھے دے دو، میں جا کر نصرت حسینی میں اپنی جان قربان کروں گی، اجرکم اللہ۔ جناب حبیب نے کہا اے مومنہ
ارے میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ بازادارو روایت میں مقتل میں میں نے پڑھا جناب حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب اب آپ نصرت حسینی کے لیے جا رہے ہیں، آپ جا کر ان کی راہ میں شہید ہوں گے، جہاد کریں گے، لیکن میری طرف سے بھی ایک کام کیجئے گا، جب اپنے مولا کی خدمت میں پہنچیے گا میری طرف سے دستبوسی کیجئے گا اور پابوسی کیجئے گا اور ان کو میرا سلام کہیے گا، اجرکم اللہ۔ جناب حبیب پہنچنا چاہتے تھے، بازادارو امام حسین خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک طرف سے گرد آتی ہوئی محسوس کی۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے کہا یا علی اکبر یا قاسم استقبل امک الحبیب، اے قاسم اے اکبر ارے بڑھو، دیکھو تمہارے چچا حبیب میری نصرت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں۔ بازادارو ایک مرتبہ جیسے ہی جناب حبیب نے دیکھا حسن و حسین کے شہزادے علی اکبر و قاسم میرے استقبال کے لیے آ رہے، گھوڑے سے فوراً کود پڑے اور کہا ارے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ شہزادے غلاموں کے استقبال کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ بازادارو جیسے امام حسین علیہ السلام سے حبیب ملے، ایک مرتبہ صاحب نے دیکھا، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بازادارو غضب ہو گیا، جیسے ہی اللہ اکبر کی آواز خیمے میں پہنچی جناب فضہ کو بی بی زینب نے کہا اے فضہ ارے ذرا جا کر دیکھو کیا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے بی بی ارے آپ کے خط کا جواب بن کر بنفس نفیس حبیب آ گئے ہیں۔ شہزادی بہت خوش ہوئی اور کہا کہ اے بی فضہ ارے آپ جائیو، میری طرف سے انہیں سلام کہیے اور ایک جملہ پڑھ کے کہیے گا اے حبیب آپ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، ارے ہم نرغے آدھا میں گر چکے ہیں، آپ ہماری مدد کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ آزادارو جیسے ہی سلام بی بی زینب کا سنا جناب حبیب نے اپنا سر و سینہ پیٹا اور کہا یا اللہ ہائے رے انقلاب زمانہ، اب شہزادیاں غلاموں کو سلام کہہ رہی ہے۔ آزادارو آخری جملہ آپ کی زحمت توا، اللہ نے اس نصرت حسینی کے صلے میں جناب حبیب کو اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا ہے کہ جناب حبیب کے لیے ملتا ہے کہ آپ نے قبیلہ بنی اسد کے لوگوں نے امام حسین کے دفن و کفن میں شریک ہوئے اور شہداء کے دفن میں شریک ہوئے۔ آج بھی 3 محرم جب آتی ہے تو قبیلہ بنی اسد کے لوگ جاتے ہیں اور جناب حبیب کی زری پکڑ کے کہتے ہیں اے حبیب ارے ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں قیامت تک کے لیے ہماری آبرو رکھ لی، آپ نے ہمارے کنبے اور خاندان کی عزت بچا لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، الہی باسمک العظیم الاعظم العظ الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہماری اس مختصر عبادت عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ بیمار کربلا کے واسطے سے تمام مومنین کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہم میں جو بھی مشتاق حج و زیارات ہیں ان کی اس دلی تمنا کو پوری فرما۔ پروردگارہ زائرین امام حسین علیہ السلام کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا ہم میں جو بھی لاولد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما۔ پروردگارہ صاحبان اولاد کو نیک تعلیم و تربیت کی توفیق کرامت فرما۔ پروردگار مومنین کے کاروبار میں وسعت و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ تمام مومنین کے درمیان سے اس کورونا کی وبا کو دور فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا منتقم خون حسین حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے بہترین اعوان و انصار میں شامل فرما۔ محتم حسین۔ تم کو غربت میں جو مہمان بنایا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب۔ تم کو غربت میں جو مہمان بنایا ہے حبیب،
کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنایا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنایا ہے حبیب، کربلا کے میرا بڑھایا ہے حبیب۔ میں نے زینب کی حمایت سے تمہیں خط لکھا، آج تک دیکھ رہی تھی وہ تمہارا رستہ، آج تک دیکھ رہی تھی وہ تمہارا رستہ، ٹوٹنے سے دل زینب کو بچایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنایا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، موت کے دشت میں آ کر جو یہ عزت رکھی، میں قسم دیتا ہوں ماں زہرا ہے تم سے راضی، میں قسم دیتا ہوں ماں زہرا ہے تم سے راضی، آج حق تم نے تعلق کا نبھایا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنا، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، جا کے نانا سے گلا تم نہ خدا را کرنا، آج مہمان نوازی کا نہ شکوہ کرنا، آج مہمان نوازی کا نہ شکوہ، آج غربت میں ہوں اور دیس پر آیا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنایا، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، چوم کر ہاتھ حبیب ابن مظاہر نے کہا، آپ کے قدموں پہ 100 بار فدا ہوں مولا، آپ کے قدموں پہ 100 بار فدا ہوں مولا، جہاں تھیلی پہ تمہارے لیے لایا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان، کربلا کے میرا، جب ہوئے شاہ پہ وہ 10ویں محرم کو فدا، خلد میں فاطمہ زہرا نے ملائک سے کہا، خلد میں فاطمہ زہرا سے ملائک سے کہا، کھول دو خلد کا دروازہ کہ آیا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا ہے حبیب، تم کو غربت میں جو مہمان بنا، کربلا یہ کرم شہ کے وسیلے سے اسد پر بھی رہا ہے، مظاہر پہ بھی یہ ابن مظاہر کی عطا ہے، مظاہر پہ بھی یہ ابن مظاہر کی عطا، اپنی تربت کا جو زوار بنایا ہے حبیب، کربلا کے میرا مان بڑھایا
حسین